کہ مولانا صاحب یہ بتائیں 15 اگست مسجد کے اندر منانا کیسا ہے؟ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے سوالوں کا جواب۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی چاہیں تو ہم سے کوئی دینی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا۔ آج سب سے پہلے ہم جس کا سوال شامل کرتے ہیں اس کا نام ہے سفیان ہدا کشن گنج بہار سے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں 15 اگست مسجد کے اندر منانا کیسا ہے؟ سفیان صاحب اور دیگر ناظرین، 15 اگست یہ ہمارے ملک ہندوستان کے آزادی کا دن ہے۔ یوم آزادی آپ گھر میں مناؤ، یوم آزادی مدرسے میں مناؤ، یوم آزادی اپنی دکانوں میں مناؤ، یوم آزادی اپنی دفتر میں مناؤ، یوم آزادی آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں، جس جگہ بھی رہتے ہیں وہاں مناؤ۔ لیکن مسجد کے اندر یوم آزادی کس طرح سے منانی چاہیے؟ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہوتا ہے اور یہاں صرف اور صرف عبادت ہوتی ہے۔ اگر مسجد کے اندر ہم یوم آزادی منانا چاہیں تو کس طرح سے منائیں گے؟ اپنے ملک کی آزادی کی خوشی میں 2 رکعت شکرانے کی نفل نماز پڑھو، درود پڑھو، تسبیح پڑھو، یہ ساری چیزیں پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کی دعا کرو۔ اس طرح سے مسجد کے اندر یوم آزادی منانی چاہیے۔ حیدر عالم کشن گنج بہار سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جماعت سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے کیا ہمیں تلاوت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ حیدر صاحب اور دیگر ناظرین، احناف کے نزدیک یعنی حنفی مسلک میں امام کے پیچھے مقتدی کو تلاوت کرنا منع ہے۔ نہ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نہ تو کوئی اور سورت ملائیں گے۔ ہاں، ہماری اگر کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی رکعتوں کو ہم پوری کرنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان رکعتوں میں ہمیں سورت ملانی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ اسما خاتون کشن گنج بہار سے یہ سوال کرتی ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ سچا مذہب کون سا ہے؟ تو اس دنیا میں تو بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر مذہب والا اپنے کو سچا سمجھتا ہے، لیکن ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام سب سے پیارا مذہب ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے تو یہی کہیں گے کہ اسلام سب سے سچا مذہب ہے، اور الحمدللہ ہمارا اسلام سچا مذہب ہے بھی۔ افضل حسین کشن گنج بہار سے یہ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ تو شوہر کے تو بہت سارے حقوق ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت اس حال میں انتقال ہوتی ہے کہ اس کا شوہر ناخوش تھا، اس سے راضی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دے گا اور اس کو دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ یہاں سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہر بیوی کے اوپر لازم ہے کہ اپنے شوہر کو خوش کرے۔ اور شوہر کے کچھ حقوق یہ ہیں کہ جب بھی شوہر کام سے گھر میں واپس آئے تو بیوی اپنے شوہر کے سامنے مسکراتے ہوئے پیش آئے، مسکراتا ہوا چہرہ لے کر کے حاضر ہوں۔ اور شوہر کا یہ حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے تمام جائز باتوں کو مانے اور جائز باتوں پر عمل بھی کرے۔ عرفان خان کشن گنج بہار سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے تو ہم کیا کریں؟ عام طور پہ یہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ نماز کے دوران ہنسی 2 طرح کی آتی ہے۔ ایک تو من ہی من میں ہنسی آ جائے تو اس سے نماز تو ہو جاتی ہے، اگرچہ مکروہ ہوتی ہے، لیکن اگر نماز کے دوران کوئی کھلکھلا کے ہنستا ہے، اتنی زور سے ہنستا ہے کہ اگل بغل والے سن لیتے ہیں، تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو دوبارہ وضو بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نظام الدین صاحب ہبلی کرناٹک سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ سنت اور نفل نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے یا گھر میں پڑھنی چاہیے؟ افضل بھائی، آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا کوئی گھر کے اندر کسی مردے کو دفن کرتا ہے؟ بالکل دفن نہیں کرتا، بلکہ مردے کو قبرستان میں یا دیگر جگہوں پہ دفن کرتا ہے، گھر کے اندر مردے کو دفن نہیں کیا جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر کو قبرستان مت بناؤ، اس کا مطلب یہ کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے، قبرستان میں نماز
نہیں ہوتی ہے۔ اور گھر کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھر کے اندر نمازیں پڑھو۔ کون سی نماز پڑھنی ہے؟ یعنی سنت اور نفل نمازیں گھر کے اندر پڑھنی ہے۔ سنت اور نفل نمازیں اگر کوئی شخص گھر میں پڑھتا ہے تو مسجد میں پڑھنے کے بجائے اگر وہ گھر میں پڑھتا ہے، سنت اور نوافل نمازیں مسجد کے بجائے اگر گھر میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سنت اور نوافل نمازیں آپ گھر میں پڑھیں، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے بچے جو ہوں گے وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو نماز پڑھنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں برکتیں ہوگی، آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ گھر کے اندر سنت اور نوافل نمازیں پڑھیں، اور مسجد کے اندر فرض نماز مرد حضرات جماعت کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ آپ بھی ہم سے چاہیں تو کوئی دینی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آنے والے ہفتے آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔